بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 28ویں ترمیم کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، اور اس ترمیم کے نتیجے میں بہت بڑے انقلابی اقدامات جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سب سے بڑا انقلابی قدم تو یہ اٹھا لیا گیا ہے، اور ایک باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزراء اس میں شامل ہیں، اس میں رانا ثناءاللہ صاحب شامل ہیں، اس کے بعد مصدق ملک صاحب شامل ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کے جو ڈاکٹر فضل چودھری صاحب ہیں وہ شامل ہیں۔ اور یہ کمیٹی کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 2 ہفتے کے اندر اسلام آباد کو ایک نیا صوبہ بنانے کے لیے جو ہے وہ تمام جتنے اس کے لیگل پہلو ہیں اس کے اوپر ایک وہ سمری تیار کریں۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت ہے کہ جلد از جلد اس کام کو نمٹایا جائے، اور راولپنڈی ڈویژن کو اس نئے صوبے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی ڈویژن کے اندر جو اضلاع ہیں، جن میں اٹک ہے، چکوال ہے اور راولپنڈی ہے، اور ان کی تمام تحصیلیں ہیں، ان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد جو پہلے صرف وفاقی دارالحکومت تھا، اب وہ ایک صوبہ بننے جا رہا ہے، اور یہاں پہ 27 نشستیں ہوں گی صوبائی اسمبلی کی۔ یہاں پہ وزیر اعلیٰ ایک الگ ہوگا، یہاں پہ گورنر ایک الگ ہوگا، اور صوبائی کابینہ باضابطہ طور پہ ہوگی، اور تمام انتظام و انصرام جو ہے وہ جیسے ایک صوبے کے ہوتے ہیں وہ اسلام آباد کے چلائے جائیں گے۔ اس کے اوپر جو آئینی جتنے اس کے وہ نقطے ہیں اس کو اس وقت جو ہے وہ زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس کے جتنے آئینی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور وفاقی دارالحکومت کے اندر جو ہے ایک صوبہ قائم کیا جا رہا ہے جو صوبہ اسلام آباد کہلائے گا، اور اس کے اندر جو ہے ایڈمنسٹریٹولی جو اس وقت پنجاب کے ساتھ منسلک ہیں راولپنڈی، اٹک، چکوال اور اس کی تمام تحصیلیں، یہ اب منسلک ہو جائیں گے صوبہ اسلام آباد کے ساتھ، اور ان کے ایڈمنسٹریٹولی تمام معاملات وہ لاہور سے شفٹ ہو کے جو ہے وہ اسلام آباد آ جائیں گے۔ یہ واقعی ایک انقلابی قدم ہے، کیونکہ جو یہ اضلاع ہے چکوال، اٹک، راولپنڈی، یہاں کے عوام کو جو ہے وہ صوبائی سطح کے جتنے معاملات ہیں وہ لاہور جانا پڑتا تھا، اور لاہور ان کے لیے ایک مشکل ترین نہ صرف سفر بلکہ وہاں پہ یہ کام کروانا بھی بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو یہ انتظامی سطح پہ بھی بہت ہی خوش آئین ہے، اور اس کو سراہا جا رہا ہے، جو عوامی حلقے ہیں ان کے اندر اس کو سراہا جا رہا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام آباد کی آبادی اس وقت جو ہے وہ پھیل کے 10 لاکھ کو کراس کر چکی ہے۔ اسی طریقے سے راولپنڈی کی آبادی دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ چکوال اور اٹک کی آبادی دیکھ لیں، اور پھر ان کی تحصیلوں کی آبادی دیکھ لیں، تو یہ ایک خوشائن اقدام ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ان تمام علاقوں کے اندر بھی جو ہے وہ خوشحالی آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی ڈی اے کا کیا بنے گا۔ سی ڈی اے کو بھی جو ہے وہ یہ اس کے تمام اختیارات جو ہیں وہ صوبے کو دیے جائیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب صوبہ بنے گا تو وسائل سارے صوبائی جو ہیں وہ صوبے کے پاس ہوں گے، تو اسلام آباد سی ڈی اے کے جتنے وسائل ہیں وہ یہاں پہ ہوں گے، اور ان تمام جو راولپنڈی ڈویژن کے جو علاقے اس میں شامل کیے جا رہے ہیں ان کی تعمیر و ترقی پہ خرچ بھی کیا جائے گا، اور یہ ایک بہت ہی اچھا ہوگا کہ یہ ایک اگر صوبہ بن جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ انقلابی اس حکومت کا اقدام ہوگا، اور اس کے دور رس نتائج بھی ہوں گے، اور عوام کی زندگیوں کے اندر بھی کچھ سہولیات بھی آئیں گی، کچھ آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، اور بہت سارے جو اس وقت پرابلم ہیں، مشکلات ہیں، اس کا بھی کہیں کسی حد تک جو ہے وہ مداوع ہو جائے گا۔ دوسری جانب کچھ جو پارٹیز ہیں ان کے تحفظات ہیں کہ یہ غلط ہے، اور اس طریقے سے اس کی جس طریقے سے یہ پنجاب کا حصہ کاٹا جا رہا ہے، یہ تمام جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے صوبے بنائے جائیں، تو اور بھی 4 صوبوں کا جو ہے وہ منصوبہ ہے اس حکومت نے، لودھراں، اس کے بعد آپ کا حافظ آباد، اور اس کے بعد جو آپ کا ہے بہاول نگر اور بہاول پور، یہ ان ایریاز پہ مشتمل بھی جو ہے وہ 4 صوبوں کا جو ہے وہ نئے ضلعوں کا جو ہے وہ نئے ضلع بنائے جا رہے ہیں ان تمام کے، اور ڈویژن کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے جو بڑے بڑے ڈویژن ہیں، اور یہ ضلع جو ہے وہ نئے بنائے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نئے صوبوں کی بھی 28ویں ترمیم کے بعد جو ہے
وہ بالکل وہ نئے صوبے بھی بنیں گے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ اگر یہ گراس روٹ لیول تک معاملات انتظامی چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں کافی بہتری آ سکتی ہے تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، عام آدمیوں کی زندگی کے شعبے میں، روزگار کے مواقع میں، کیونکہ یہ اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک عام بندے کی جو ہے وہ روزگار کے حوالے سے یا باقی اگر اس کو کہیں کسی ادارے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو اس کو ایک بہت سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی کافی آسانی ہوگی۔ ایک بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو سب سے پاکستان کی اور پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل، جو تاریخی تحصیل 140 سال پرانی تحصیل پنڈی گیب، جو اس وقت اٹک میں شامل ہے، کبھی اٹک اس کا حصہ ہوتا تھا، کبھی چکوال اس کا حصہ ہوتا تھا، کبھی جیلم بھی اس کا حصہ ہوتا تھا، یعنی اتنی بڑی تحصیل تھی، اس کو وہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں معدنی وسائل سے مالا مال وہ علاقہ ہے، اور اس کو ہر حکومت نے نظر انداز کیا۔ گو کہ کچھ عرصہ قبل ضلع کی تحریک 2 عشرے پہلے چلائی گئی تھی، اس میں بھی اس سرگرم تحریک کا حصہ تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی تک جو ہے وہ ضلع چکوال تو بن گیا، جیلم بھی بن گیا، لیکن بدقسمتی سے تحصیل پنڈی گیب ابھی بھی تحصیل ہی ہے، اور وہاں پہ بہت بری حالت ہے، اور وہاں پہ معدنی وسائل ہونے کے باوجود بھی وہاں انتظامی تمام اخراجات وہ سمجھ لو کہ وہاں اتنے وسائل ہیں کہ وہ اگر وہاں ضلع بنایا جائے تو وہ اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کو مسلسل نظر انداز کرنا یہ انتہائی میرے خیال میں غلطی بھی سمجھیں اور یہ غفلت بھی سمجھیں۔ اب کیونکہ وہاں نون لیگ کے جو ہے وہ اس وقت سیٹیں وہاں سے نکلی ہیں، گورنر ہمارا تحصیل پنڈی گیب فتح جنگ سے ہے، تو ان کو چاہیے کہ اب اس طرف تھوڑی توجہ دیں اور ضلع پنڈی گیب کا جو ہے وہ خواب اس کو عملی طور پہ عملی جامہ پہنائیں، کیونکہ انتظامی سطح پہ پنجاب کے اندر مختلف جو ہے وہ اضلاع کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس میں پنڈی گیب شامل نہیں ہے۔ تو گورنر ہمارے جو ہیں وہ سردار سلیم حیدر صاحب، یہ ان کا رائٹ بنتا ہے، اور ملک لال خان کا بیٹا جو ہے ملک سہیل خان کمڑیال جو MNA ہے کہ وہ اس ٹاپک کو پرائرٹی دیں، اور یہاں آپس میں لڑنے کے بجائے یہ ضلع پنڈی گیب کو جو ہے وہ ڈکلیئر کروائیں، اس کا نوٹیفیکیشن کروائیں، تو یہ ان کا اس علاقے کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا، اور اس کے جو ہے وہ عوام ان کو دعائیں دیں گی۔ بہت شکریہ۔